بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 سوروں میں دوسرا سورہ ہے۔ عمومی طور پر ہم اور آپ نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں اور یاد بھی رہتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس سورت کا نام سورہ قریش ہے۔ نام قریش اس سورت کا اس لیے ہے کہ اس سورت میں خصوصاً اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے سرداروں پر اپنے خصوصی انعامات کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہمارے یہ انعامات کا تقاضا یہ تھا کہ تم محمد کو ہمارا نبی مانتے اور ہم پر ایمان لے آتے۔ فرمایا لإیلاف قریش کو عادت ہو گئی ہے کس چیز کی؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کی۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو ہمارے اس احسان کے بدلے کا تقاضا یہ تھا کہ بیت اللہ کے رب کو یعنی ہمیں مانتے۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ رب کہ جس نے ان کو اس حالت میں بھی کھلایا جب یہ بھوکے تھے۔ وآمنہم من خوف، اور ہر ڈر سے ان کو محفوظ کر دیا۔ دراصل اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے چاروں جانب یہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، سوائے حرم شریف کے علاوہ، جو حرم کا علاقہ ہے اس کو چھوڑ کر ہر جگہ قتل کرنا، لوٹ لینا، عورتوں کی عزت کو لوٹ لینا بڑا آسان تھا۔ دنیا میں اس موقع پر صرف ایک جگہ ایسی تھی جو ہر طرح کے غلط کام اور فساد سے محفوظ تھی، وہ تھی حرم بیت اللہ۔ چاہے کوئی کتنا بڑا بدمعاش بھی کیوں نہ ہو، پہلے سے ہی، اب تو قانون بھی ہے اسلام کے آنے کے بعد، پہلے سے ہی وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، ہر بدمعاش وہاں آ کر شریف بن جاتا تھا۔ اللہ کا کرم اور انعام تھا یہ۔ تو اب اس خصوصی امن کا، سکون کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوتا تھا؟ قریش کو۔ وہاں جب امن رہے گا تو قریش کے خاندان جتنے تمام کے تمام لوگ، ان کا مال بھی محفوظ، ان کی جان بھی محفوظ، ہر طرح ان کی ہر چیز محفوظ ہو گئی۔ اب جب انہیں امن ملا، اس کے ایک چیز تو یہ، دوسری چیز کیا ہے؟ یہ لوگ چونکہ کعبۃ اللہ کے 2 چیزوں کے ذمہ دار تھے، نمبر 1 بیت اللہ کی خدمت، دوسرے زمزم کا جو کنواں تھا اس کی خدمت بھی انہی کے ذمے تھی، اور یہی وہ خاندان ہے جس میں اللہ کے نبی تشریف لائے، یہی آپ کا خاندان ہے، یہ دونوں خدمت بھی آپ کے ذمے، اس خاندان کے ذمے تھی۔ جب یہ لوگ باہر جاتے تو دنیا میں تمام جگہ کے لوگ بڑی عزت ان کی کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ دیکھو بیت اللہ کے خادم ہیں یہ لوگ، اور یہ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، دنیا میں بڑا اکرام ہوتا تھا۔ یہ جب جاتے گرمی میں سفر کرتے تھے ملک شام کا، اور سردی میں ایک اور جگہ کا سفر کرتے تھے، دونوں جگہ بڑا نفع ان کو ہوتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ لوگ ان کا اکرام کرتے، عزت کی بنیاد پر ان سے زیادہ خریداری کرتے تھے، ان کو زیادہ نفع ہوتا تھا، خوب تجارت میں نفع کما کر یہاں لاتے تھے، اور یہاں پہلے سے سکون تھا ہی نہ کسی مال کا، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ قریش کے قافلوں کی عزت کی بنیاد پر ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا بھی نہیں تھا، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا، نہیں، عزت دار لوگ ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، زمزم کی خدمت کرنے والے ہیں، لوگ جو حاجی وہاں جاتے ہیں ان کی یہ خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنے بہت سے انعامات کا تذکرہ کیا، کیوں کیا؟
وہ فرمایا تیسری آیت میں، یہ احسان ہم اس لیے تمہیں گنوا رہے ہیں کہ ان احسان کا تقاضا یہ تھا کہ ہم نے اپنا آخری پیغمبر لاسٹ میسنجر تمہارے درمیان بنایا۔ ان انعامات کا تقاضا یہ تھا کہ تم احسان مند بنتے ہوئے ہم پر ایمان لاتے، جس بیت اللہ کے تم خادم ہو اس کے رب پر ایمان لاتے، اس کے رسول پر ایمان لاتے۔ احسان کا تقاضا یہ تھا، لیکن تم نے تو احسان فراموشی کی۔ ہم نے جس کو نبی بنا کر بھیجا تم اسی کے خلاف ہو گئے۔ حالانکہ تم یہ تو سوچو کہ جس کو ہم نے نبی بنایا ہے ہم وہی تو ہیں اسی ذات نے تم کو بھی متولی بنایا ہے کعبے کا، تمہیں بھی زمزم کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اتنی تو عقل رکھو، اتنی موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم نے ہی تو دیا۔ اور یہ اشارہ اس جانب بھی ہے کہ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم السلام دونوں تنہا تھے تو قبیلے جرہم والے آئے تھے اور اجازت لے کر کہا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو، یہی جملہ تھا، آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس چٹیل میدان میں پانی کہیں بھی نہیں ملتا تھا، ملتا بھی تھا تو پینے کے لائق نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے آ کر ان سے اجازت مانگی۔ یہ قبیلے جرہم کی نسل ہی تھے تمام لوگ جو مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے خاندانوں میں تقسیم ہوئے، تو اس جانب بھی قرآن نے اشارہ کیا، ارے ہم نے اس وقت تمہیں پلایا جب کوئی پلانے والا بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں اس وقت ہر چیز سے امن دے دیا کہ وہاں تمام لوگ ڈرتے تھے اس علاقے میں، تم آباد ہوئے، ایک شہر آباد ہوا۔ ان احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ تم ہماری جانب واپس لوٹ کر آتے، ہماری باتوں کو مانتے۔ اب اس صورت سے جہاں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی باریک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی دنیا میں کسی دینی مزاج کی بنیاد پر، کوئی دینی صفت میرے اندر ہے، آپ کے اندر حافظ عالم ہیں، کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں، کسی دینی ادارے کے آپ ذمہ دار ہیں، کسی تنظیم سے آپ جڑے ہوئے ہیں، اس عہدے کی بنیاد پر یا اس نسبت کی بنیاد پر جو نسبت آپ کے ساتھ لگی ہے، اگر آپ کو اللہ عزت دے دے تو اس عزت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے کردار سے تکبر نہ جھڑے۔ کیونکہ مثال کے طور پر آپ کسی تنظیم سے جڑے، کوئی بھی بلا اختلاف مسلک آپ کسی تنظیم سے بھی جڑے ہیں، آپ کسی مسجد کے بھی ذمہ دار ہیں، آپ کے کردار سے ایسا نہ لگے آپ کسی مسجد کے امام خطیب ہیں، عالم ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ اگر آپ کو اس نسبت پر اللہ نے عزت دی ہے اور اگر آپ اس نسبت کی بنیاد پر آپ کے کردار سے اگر تکبر جھلکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اور یہ آج کے اس میں چاہے اس میں خواص ہوں یا عوام سب شامل ہیں، حرکت سے تکبر جھلکتا ہے۔ ذرا سی نسبت لگ جائے مسجد کے ممبر بننے کی، کسی تنظیم کے خادم بننے کی، تو لوگ آج کل تو کہیں اور اپڈیٹ کریں یا نہ کریں، زبان سے تعریف کریں یا نہ کریں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پہلے اپڈیٹ کرے گا، پہلی فرصت میں ہم وہاں کے ذمہ دار ہیں، ہم وہاں کے ممبر ہیں، ہم وہاں کے نائب متولی ہیں۔ آپ دعوت نامے پر بغیر متولی، نائب متولی، سیکریٹری یا بغیر اس کے، بغیر لقب لگائے ہوئے، بغیر مولوی صاحب لگائے ہوئے، بغیر حافظ لگائے ہوئے آپ دعوت نامہ دے کر دیکھیں آپ کی عزت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، معلوم ہو جائے گا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے، اور اس صورت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر نسبت کی بنیاد پر، دینی نسبت کی بنیاد پر عزت مل جائے تو فرعون نہیں بنا کرتے، انسان بن کر رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔